میں کہتا ہوں میں یہ تینوں موضوع بیان کروں. پہلے پہ بیٹھا ہوں. اللہ نے میرے نبی پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو دیا ہے, شان میرے نبی کو دیا ہے. توجہ میری طرف. او لوگو, ختم نبوت کی دلیلیں قرآن مقدس کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ادھر دیکھیے گا. قرآن مقدس کی 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیلیں ہیں. میرے محبوب کی 240 احادیث ختم نبوت کی دلیلیں ہیں. اگر کوئی کہے تو آپ نے جواب دینا ہے. ادھر دیکھیں, پہلا پارہ ہے, پہلی آیتیں ہیں, اللہ کا قرآن ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مولوی صاحب یہ پہلی آیتیں ہیں, یہاں ختم نبوت کی دلیل کون سی ہے؟ ترجمے کی طرف جانا چاہتا ہوں. متقین کی نشانیاں, وہ لوگ جو اللہ نو ویکھیا نہیں ایمان لے آئے نے. آئیے دنیا والوں, نماز قائم کرنے لگے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے. قرآن میرے طرف, اللہ توجہ میری طرف, قرآن میرے ہاتھ میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور اللہ اور لوگوں ایمان لانے والے, جو کچھ اللہ نے تیرے اوپر اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا ہے. توجہ نوجوانوں, خصوصاً نوجوانوں, کالج یونیورسٹی کے میرے نوجوانوں, غور کیجئے گا. اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا, میرے نبی کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آتی, میرے نبی کے اللہ نے جو قرآن اتارا اس کے بعد کوئی کتاب آتی, توجہ ادھر, تو یہ الفاظ ہوتے ما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگلے لفظ ہوتے ومن بعدک, لیکن بعد کا لفظ نہیں ہے, پہلے کا لفظ موجود ہے. لیکن ترجمہ والا قرآن ہر گھر میں موجود ہے. ما انزل الیک, تیرے اتے جڑا اتارا یعنی قرآن. وما انزل من قبلک, جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا. پہلے نبیوں پر یوں نہیں سمجھے, یوں سمجھاتا ہوں. ٹاکے لفظ, ٹاکا جملہ, دلیل بڑی اچھی ہے. پڑھ دیا, سن دیا, وے دیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ دی توحید تے ایمان تی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کے اوپر ایمان, اور جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کے اوپر بھی ایمان ہے, فرشتوں پہ بھی ایمان ہے. قرآن میرے سامنے, اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا اور شریعت آتی اور کتاب آتی, من قبل کا ومن بعد کا, بعد کا لفظ ہوتا. لہذا قرآن نے اتھے گل مکا دیتی ہے. اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا, قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا.
اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے دلیل قرآن سے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ مطلب کیا ہے؟ میرا سونا، میرا میٹھا، میرا پیارا پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے قرآن کو بھی ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، یعنی قرآن بھی للناس، صاحب قرآن بھی للناس۔ یہ جو امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو کعبہ اور بیت اللہ بنایا ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ مفسرین نے عظیم نکتہ لکھا ہے، مانا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہی بیت اللہ ہے، اس لیے اسی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کوئی نہیں۔ میرے نبی پہ ایمان لانا ہے، ختم نبوت پر، اس کے بعد کسی اور نبی پہ نہیں، یعنی پہلو پہ تو ایمان ہے، بعد میں آنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ آئیے قرآن بھیجا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے، اسی آسمانی کتاب کے بعد پہلی کتابوں پہ، پھر قرآن پہ، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے میرا سونا، ہم نے آپ کو کسی مردوں میں سے کسی کا باپ، یا میرا کریم اللہ بیٹے نہ ہونا، دو چیزیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی آئیں گے، توجہ، کچھ نبی ایسے ہوں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی، خود بھی بیٹا بھی نبی۔ ختم نبوت کی دلیل اگر یہی ہوتی، بیٹا نہ ہوتا، فرمایا بیٹا ہوتا تو نبی ہوتا، کیونکہ کچھ نبی آئیں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اگر نبی نہ ہوتا تو میرے محبوب کی عظمت میں فرق آتا، میرے نبی کی عظمت میں، بولو عظمت میں فرق آتا۔ اگر اولاد بالکل نہ ہوتی، وہ تو خاصا میرا ہے، وہ تو خاصا میرا ہے، لہذا میرا خاصا اولاد سے پاک میں ہوں۔ عظمت میرے نبی کی یہی ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کر دیا اور اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آئیے دنیا والوں، آگے چلنا چاہتا ہوں، اتنی بات کافی ہے۔ آئیے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ آئے ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آتا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا اللہ کسی اور کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا تو میرے عمر کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا. یعنی اتنا مقام عمر کا، اتنا شان میرے عمر کا، اتنا مرتبہ میرے عمر کا، اتنی بلندی میرے عمر کی، اتنی رفعت میرے عمر کی. توجہ چاہتا ہوں، سارے نبی مرید نبی، عمر بھی مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر کو اتنا وکھرا مقام دیا ہے، اتنا وکھرا شان دیا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو نبی سونے دا مرید بھی بڑھایا ہے کہ میرے محمد دی مراد بھی بڑھایا. توجہ گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر. سارے صحابہ بولے مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر نو وکھرا مقام دیتا ہے. عمر مرید بھی ہے، عمر میرے نبی کی، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہے فقیر مراد پہلے ہے مرید بعد. مراد بولے مراد پہلے مرید بعد میں ہے. سبحان اللہ. بیت اللہ کا غلاف، رات کی تاریکی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں التجا کر رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے میرے محبوب کی زبان اطہر پر یہ جملے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اللہ اسلام کی عزت کے لیے عرب کی دھرتی میں دو بندے دیکھے ہیں. توجہ میری طرف، جملوں پہ غور کرنا. جب میں نے اللہ کے محبوب کے ان الفاظوں کو پڑھا تو یوں لگتا ہے میرے نبی کہنا چاہتے ہیں میرا کریم اللہ. میں نے دیکھا ہے ایک کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس غیرت ہے. اگر اسلام کو عزت دولت سے ملتی ہے، ابو جہل نو محمد دا غلام بڑا چا. اگر اسلام نو عزت غیرت نال ملتی ہے تو میرا کریم اللہ عمر نو محمد دا غلام بڑا چا. آئیے دنیا والو یاد رکھیے گا، اسلام کو دولت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی غیور ہونا ہے، غیرت مند ہونا ہے. اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے، دولت کی کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے یہاں دعائیں کی ہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں ہم نے اپنے مرشد کو رب کی دربار میں مانگتے دیکھا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے جب بھی مانگنا ہے، سارے بولے جب بھی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لکھتے فرماتے تھے جب میں نے اپنے محبوب کی شان کو پڑھا ہے، مقام کو پڑھا ہے، دل سے آواز آئی عطا اللہ جھک جا. جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ایسے شان والا نبی بھی رب کی دربار میں جھکا ہوا ہے. پھر میں نے کہا عطا اللہ تو بھی اسی کی دربار میں جھک جہاں آمنہ ددر یتیم جھکا ہویا. اس لیے باطر والو، اس لیے پنڈ بہادر خان والو، اس لیے دور و دراز تو آمن والو، جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. بیماری ہو، مشکلیں ہو، تکلیفیں ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خود اللہ کہتا ہے میرا بندہ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرا بندہ
تیرے بلانے دی دیر ہے تے میرے جواب دین دی دیر کوئی نہیں ہے. کتنے آئے بیٹھے ہو, مشکلیں آئے اللہ سے حل کرانی ہے, تکلیفیں آئے دور کرنے والا اللہ ہے. پتر دی ضرورت پہ گئی ہے تے اللہ دی دربار جا کے پڑھیا کر رب حب لی من الصالحین. اللہ پتر دے, نیک دے, چلتے چلے آئے قربان جاؤں. میرے نبی نے بھی منگیا ہے تے اللہ کو لو منگیا ہے. آپ نے کہاں سے مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے؟ میرے نبی نے اللہ سے مانگا. بس کر دوں, اللہم اعز الاسلام. میرے نبی نے میرے رب سے مانگا. ادھر اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں, ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے. دن بدن لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں.